السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج افسوسناک خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے معمار یعنی کہ نیوکلیئر پاکستان کے جو فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ رضائے الہی سے فوت ہو چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو ہے وہ کیسے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا اور کس طرح ایک سازش کے تحت ان کے جو زندگی کے آخری سال ہیں ان کو نظر بند کیا گیا، ان کو آپ سمجھیں کہ ایک غیر اعلانیہ جو ہے ان پر نظر بندی عائد کی، ان کو قید میں رکھا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا۔ یہ کیا سازش ہوئی تھی اور کس طرح سے وہ اس سازش کا شکار بنے تھے، یہ آپ کو میں آج اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ ود اسد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں یہ 1951 میں بھارت سے ہجرت کر کے جو ہے یہ ان کا خاندان پاکستان میں آیا۔ یہ یورپ کی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے اور وہاں پر انہوں نے جو نیوکلیئر سائنس اور جو میٹلرجی ہے اس کے اوپر انہوں نے وہاں کی تعلیم حاصل کی۔ اور پھر جب بھارت نے جو 70 کی دہائی میں ایک ایٹمی جو دھماکہ کیا تھا جس کو اسمائلنگ بدھا کا نام اس کا کوڈ نیم تھا، وہ جب کیا تو پھر یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ انہوں نے رابطہ کیا اور اس وقت جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے ان کو ایک جدید اس وقت کی جو ایک جدید ریسرچ لیبارٹری جس کو KRL خان ریسرچ لیبارٹری کہا جاتا ہے وہ بنا کر دی اور ان کو اس کا انچارج جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں بھارت نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پاکستان نے پھر اس وقت پاکستان نے بھی جو ہے وہ جواب میں ایٹمی دھماکے کیے اور اس سے جو ایک بیلنس تھا، ایک جو عدم توازن کا شکار ہو گیا تھا خطہ اور جو کہ پڑوسی ملک بھارت ہے، وہاں پر جو اس کو ایک اپر ہینڈ مل گیا تھا، وہ ایک بالادستی جو ہے وہ ختم ہوئی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے 28 مئی 1998 کو جو ہے وہ پاکستان کو بھی جو ہے باقاعدہ جو ایک نیوکلیئر فیملی ہے، نیوکلیئر کلب ہے، اس کا ممبر بنایا۔ لیکن ناظرین، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے چند سال بعد ہوتا تو یوں ہے کہ جو پڑوسی ملک بھارت ہے وہاں پر جو ان کے ایٹمی پروگرام کے جو انچارج تھے ان کو تو صدر بنا دیا گیا ایک بڑی جمہوریہ کا۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا، ان سے ایک اعترافی بیان دلوایا گیا۔ اور اس اعترافی بیان کی جو پس پردہ چیزیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ 1998 میں جب دھماکے ہوئے اس کے تقریباً ایک سال بعد جو پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی اس کو جنرل پرویز مشرف نے چلتا کیا اور اقتدار پر قابض ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے خود جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان کے بڑے معترف تھے اور بڑی ان کی جو ہے وہ ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ لیکن جب 2003 میں ایک خبریں چلیں کہ جی جو شمالی کوریا ہے اور ایران ہے وہاں پر جو ہے ان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے منتقل کی گئی ہے، تو اس حوالے سے کچھ بش ایڈمنسٹریشن جو اس وقت تھی اس نے پاکستان کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کیں اور اس کے بعد یہ کیا گیا کہ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان پر ڈالنے کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کی گئی اور جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں ان کو بڑے ہیلے بہانے سے بہلا پھسلا کر اور بڑے یہ جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے جو ہے وہ ریفرنس دے کر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اعتراف کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ بعد میں ہم اس کو کلیئر کر دیں گے، ابھی بہت زیادہ دباؤ ہے۔ تو ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے بعد نظر بند کر دیا گیا اور نظر بندی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی نظر بندی تھی، ان پر بڑا شدید چیک تھا جو ریاستی ادارے ہیں ان کا۔
اور پھر اس طرح سے ہوا کہ 2008 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک ہمارے بڑے ایک دوست ہوتے تھے، وہ بھی گزشتہ دنوں فوت ہو گئے، بیرسٹر جاوید اقبال جعفری، ان کے توسط سے ایک پیٹیشن فائل ہوئی، اور اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں انہوں نے اپنی نظر بندی چیلنج کی تھی۔ اس پیٹیشن کی سماعت ہوتی رہی، متعدد سماعتیں ہوئیں، اور ایک سماعت میں ایک بڑا حیرت انگیز جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ عدالتی ریکارڈ پر لایا گیا۔ وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر تھی، ایک بیان تھا جو کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریکارڈ پر رکھا، اور اس بیان میں کافی انہوں نے چونکا دینے والے انکشافات کیے۔ اس میں انہوں نے اس تمام سازش کا جو ہے وہ پردہ چاک کیا، جس کی بدولت، جس کی وجہ سے ان کو نظر بند کیا گیا۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ میں ایک بڑا معروف ایک سائنسدان تھا، میں چاہتا تو میں باہر بہت ہی آسودہ زندگی گزار سکتا تھا، لیکن میں پاکستان میں آیا، نامساعد حالات میں نے کام کیا۔ اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے بڑی شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو ایک ایٹمی ملک جو ہے وہ بنایا، اور اس میں پھر جب ایٹمی دھماکوں کے بعد کی جو ذکر آیا چیزوں کا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ ان کے ساتھ بڑا ان کا احترام کرتے تھے اور بڑی ان کی چاپلوسی کرتے تھے۔ اور پھر اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک دن جنرل پرویز مشرف نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے، ملکی وقار کا معاملہ ہے، آپ کو ہم ایک ابھی ٹیلی ویژن چینل پاکستان ٹیلی ویژن کے سامنے ہم آپ کو ایک بیان ریکارڈ کرائیں گے، جس میں آپ نے اعتراف کرنا ہے کہ ہاں جی یہ تمام کام جو ہے وہ میں نے ہی کیا اور میں ہی اس کا ذمہ دار تھا، اور آپ قوم سے معافی مانگیں، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے معافی مانگیں۔ تو یہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک جو ہے وہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ آ کر یہ بات کر لیں گے تو اس کے 2-4 دن بعد جو ہے وہ چیزیں دوبارہ معمول پر آ جائیں گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ ایک بنیادی طور پر سائنسدان تھے، سیاستدان نہیں تھے، تو انہوں نے اس بات کو سچ مانا، اس ڈکٹیٹر کی بات کو سچ مانا، اور انہوں نے آ کر پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام، ایک بیان اپنا ریکارڈ کرایا، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کچھ ممالک کو جو ہے وہ ایٹمی جو ہے وہ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور وہ اس کی انہوں نے ذمہ داری لی اور انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی۔ تاہم جو ان کے بیان میں تھا کہ بجائے جو ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو اس بیان کے بعد جو ہے وہ دوبارہ چیزیں معمول پر آ جائیں گی، لیکن جو انہوں نے اپنے بیان میں لکھا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ تقریر اپنی جو ہے وہ ختم کی، انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ مکمل کیا، اور ٹیلی ویژن کے جو کیمراز ہیں وہ ان کے وہ بند ہوئے اور لائٹس وغیرہ آف ہوئیں، تو اچانک کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے ان کو گرفتار کر لیا اور زبردستی جو ہے وہ ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر قدیر جو ہے وہ قید تنہائی میں رہے، اس کے بعد پھر ان کو ان کے گھر میں منتقل کر دیا گیا، لیکن وہاں پر بھی کچھ صورتحال کچھ اس طرح سے تھی۔ جن دنوں ان کی پیٹیشن آئی تھی وہ نظر بندی میں تھے، بڑا مشکل تھا ان سے ملنا، لیکن میں جو بیرسٹر جاوید اقبال جعفری ہیں ان کے ہمراہ میں کسی طریقے سے ان کے گھر چلا گیا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو ان کا گھر ہے E7 سیکٹر میں، اس کے دونوں اطراف میں جو گھر ہیں وہ جو ایک ان کی حفاظت پر معمول ڈویژن ہے اس نے لیے ہوئے تھے، اور ان کی جو عقب کا جو گھر ہے وہ بھی ان کے پاس تھا، اور کسی نے اگر ڈاکٹر قدیر کا کوئی مہمان بھولے بسرے جو ہے وہ اگر ان کے پاس آ جاتا تو وہ پہلے جو ہے ڈاکٹر قدیر سے پوچھتے اور پھر ان کو جو ہے ایک سیپریٹ مکان میں رکھا جاتا جس کا ایک دروازہ ڈاکٹر قدیر خان کے گھر میں کھلتا تھا، وہاں پر جا کے پھر ڈاکٹر قدیر خان سے ان کی ملاقات ہوتی۔ تو انہی حالات میں میری جب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ شروع میں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ مشکلات پیش آئیں، اور کیسے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کے لیے محنت کی، چیزیں کیسے جو ہیں وہ حاصل کی، اور انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ شروع میں جب ان کو گھر دیا گیا فیٹ سیکٹر جو کہ بھی بڑا مہنگا سیکٹر ہے، تو وہاں پر اکا دکا گھر تھے، اور وہ ہالینڈ جیسے ملک کو چھوڑ کر آئے تھے، ایک ترقی یافتہ ملک کو،
تو یہاں پر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ میں بھی کافی مشکلات جو ہیں وہ ان کو پیش آئیں، لیکن بہرحال انہوں نے ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ برداشت کیا، اور جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو انہوں نے قائم و دائم رکھا۔ انہوں نے بعض ازاں یہ بھی باتیں کی کہ کس طرح سے ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر بھی بعض اوقات آئے کہ اس پروگرام کو بند کر دینا چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی آشیرواد تھی، تو یہ اپنا پروگرام جو ہے وہ انہوں نے کنٹینیو رکھا۔ تاہم ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا وہ انہوں نے بڑا اس میں جنرل پرویز مشرف کے لیے انتہائی سخت جو ہیں وہ الفاظ استعمال کیے۔ وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی، اگر نہ ہوتی تو ہم سمجھتے کہ شاید یہ کسی اور نے لکھا، کیونکہ وہ اتنی جس طرح ڈاکٹر قدیر خان اتنے شائستہ آدمی ہیں، وہ تحریر اتنی شائستہ نہیں تھی، لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ وہ چونکہ کافی عرصہ جو ہے وہ قید تنہائی میں رہ رہے تھے، اور ان میں یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ عید کے دن انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جو ہے عید کی جانا چاہتا ہوں، تو ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ پھر یہ تھا کہ اگر کبھی جمعے کی نماز کے لیے بھی اجازت دی جاتی تو 5-7 بندے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے اور دیکھتے کہ ڈاکٹر صاحب کس طرف دیکھ رہے ہیں کس طرف نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے شاید وہ کافی ذہنی طور پر جو ہے وہ مضطرب رہتے تھے، اور پھر انہوں نے بعد میں سیاست میں بھی آنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معاملہ تھا اس میں بھی جب فیصلہ آیا تو وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان جو ہیں وہ ناراض ہو گئے اس فیصلے سے، کیونکہ اس میں فیصلے کے اندر جو ہے وہ جج صاحب انہوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان جو ہیں وہ ایک آزاد شہری ہیں اور ان کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جہاں سے آنا چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ لائن ایڈ کر دی گئی تھی کہ سبجیکٹ ٹو دی سیکیورٹی وہ ارینجمنٹس۔ تو اس میں جب ڈاکٹر صاحب کو شروع میں تو بڑے خوش ہوئے، لیکن جب انہوں نے جانا تھا ایک دفعہ لاہور، ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی، تو انہوں نے پوچھا کہ عدالت کا تو آرڈر تھا تو آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ تو جو ان کی سیکیورٹی پر مامور افسر تھے انہوں نے کہا جی سبجیکٹ ٹو سیکیورٹی ہے، جب تک سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوگی آپ نہیں جا سکتے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی، جس میں جو ابھی سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس، اس کے چیئرمین ہے معروف قانون دان ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے سید علی ظفر، ان کی توسط سے ایک پٹیشن انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں داخل کی، اور اس میں جو ہے وہ ان پر پابندیوں کا جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم کر دی عدالت کے فیصلے نے، اور ڈاکٹر قدیر جو ہیں وہ پھر ان کو ایک محدود جو ہے وہ آزادی مل گئی کہ یہ کہیں مختلف جگہوں پر مقامات پر آتے تھے، پبلک تقریبات میں آتے تھے۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر قدیر جو ہیں وہ نظر بند تھے تو اس وقت جو ہمارا ایک اردو کا اخبار ہے نوائے وقت، وہ روز ایک اشتہار دیتا تھا کہ آج نظر بندی کو اتنے دن ہو گئے، آج نظر بندی کو اتنے دن ہو گئے۔ تاہم جب ڈاکٹر صاحب کی نظر بندی ختم ہوئی تو انہوں نے آتے ساتھ ہی روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا، تو اس کالم کے لکھنے کے بعد جو ہے جنگ میں جو کالم آیا تو نوائے وقت میں وہ جو ان کے اشتہار آتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو بہرحال اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو عہد ہے وہ ختم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ چلے گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہاں پر ان کو جو ہے جو بیرسٹر جاوید اقبال جعفری جنہوں نے ان کے لیے پیٹیشن کی تھی، وہاں پہ بھی ان کی ملاقات ہوگی، ان کی اور بھی لوگوں سے وہاں پر ملاقات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہیں وہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔